إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نفلی نیکی کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کعبہ شریف کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کے معنی ہیں چکنا پتھر اور مروہ کے معنی ہیں سفید اور ملائم پتھر۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی ہیں صاف اور خالص، اور مروہ کے معنی ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتی ہیں کہ اس پر حضرت آدم صفی اللہ بیٹھے تھے، اور مروہ کو اس لیے مروہ کہتی ہیں کہ اس پر ان کی امرات یعنی بیوی بیٹھی تھی۔ تو ایک قول کے مطابق صفا چکنا پتھر اور مروہ سفید اور ملائم پتھر، یا صفا صاف اور خالص اور مروہ چھوٹے چھوٹے پتھر، یا ایک قول کے مطابق کہ صفا کے اوپر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے اس لیے اس کو صفا کہا جاتا ہے، اور مروہ کو اس لیے مروہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ جی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو صفا اور مروہ کے اوپر بی بی ہاجرہ کا دوڑنا، تو معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ کے اوپر اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کی یا انبیاء کی قدم لگ جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیہ أن يطوف بہما، تو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سعی طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے، اس کی سعی کرے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ جی، تو حج کے جو لغوی معنی ہیں وہ قصد ارادے کے ہیں۔ حج کے جو لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، اور اس کے شرعی معنی ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کو جانا، اس کو حج کہتے ہیں۔ ارادہ
لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیت اللہ کی زیارت کو جانا. تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عقل ہو، بالغ ہو اور حج کی استطاعت اور جن سے وہ رکھتا ہو. تو یہ حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے کہ وہ حج کی استطاعت بھی رکھتا ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو. تو اس کے بعد اس کے پر حج جو ہے وہ فرض ہے. حج کے اندر وقوف عرفات، طواف زیارہ حج میں فرض، پھر حج کے واجبات، میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، وقوف مزدلفہ، صفا اور مروہ میں دوڑنا، شیطان کو منا میں کنکریاں مارنا، سر منڈوانا یا بال کٹوانا، اور غیر ملکی ہے تو اس کے لیے پھر بعد میں طواف وداع کرنا. تو یہ تمام کام جون سے یہ حج کی واجبات میں سے ہیں. اور جو کام حج کے دوران نہیں کرنے، عمل زوجیت سے رکنا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سر اور چہرہ ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، ان چیزوں سے رک جانا حج کے دوران. کسی اس کے مختلف جو چیزیں حج کی مناسک ہیں وہ تمام چیزیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ افضل الایام ہے، افضل ترین دن ہے یوم عرفہ. اور جب یہ دن جمعے کا ہو تو پھر یہ 70 حجوں سے افضل ہے. اگر یوم عرفہ جمعے والے دن آ جائے تو پھر یہ حج 70 حجوں سے افضل ہے، 70 حجوں سے اگر جمعے والے دن آ جائے. اسی لیے اس کو حج اکبر بھی کہتے ہیں جی. تو اس کا ثواب عام حج سے 70 گنا اس کے دن سے زیادہ ہے. اسی طرح یہ تھی حج کی تفصیل. عمرے کے لغوی معنی ہیں زیارت اور اس کے شرعی معنی ہیں بیت اللہ کی زیارت. بیت اللہ کی زیارت کرنا عمرہ. تو عمرہ کرنا یہ سنت ہے. اس میں میقات سے احرام باندھنا، کعبے کا طواف کرنا، صفا اور مروہ میں دوڑنا، حلق یا قصر کروانا یہ سب واجب ہے جی. اور احرام باندھنا شرط ہے. تو یہ حج اور عمرے کا جن سے. تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تو صفا اور مروہ میں کہ اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف یا سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کیوں اس طرح فرمایا گیا کہ حج یا عمرہ کرنے میں، حج اور عمرہ کرنے والوں کو کہ صفا اور مروہ کی سعی اور اس کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ صفا اور مروہ میں جو طواف ہے اس کو مسلمان 2 وجہوں سے پہلے گناہ سمجھتے تھے.
ایک وجہ یہ تھی کہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں بعض لوگ بتوں کی عبادت اور ان کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے. اس لیے اب اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس عمل کو جاہلیت کی بنا پر گناہ سمجھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو گناہ ہے. یہاں تو لوگ صفا اور مروہ کے اوپر جو پہلے طواف کرتے تھے صفا مروہ کا، وہ تو اس لیے کرتے تھے کہ وہاں پر بت ہوتے تھے. اب ہمیں بھی حج اور عمرے کے لیے یہاں پر طواف کرنا پڑے گا. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ لوگ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے بتوں کے لیے. تم لوگ بتوں کے لیے کر رہے ہو، تم اللہ کے حکم سے کر رہے ہو. تمہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا طواف کرنے کے لیے. جو ان سے وہ بتوں کے لیے کیا کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ میں طواف کو ویسے ہی گناہ سمجھتے تھے. ویسے ہی گناہ سمجھتے تھے کہ صفا اور مروہ کا جو طواف ہے تو یہ گناہ ہے. تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں طواف کرنے کو گناہ سمجھا. تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. صفا مروہ کی جو سعی ہے، جو طواف ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی، امام ابن جریر روایت کرتی ہیں، شعبی بیان کرتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں صفا پر بھی ایک بت رکھا ہوتا تھا اور مروہ کے اوپر بھی ایک نائلہ نام کا بت رکھا ہوتا تھا. نائلہ نام کا، جی. اور اسی طرح صفا کے اوپر بھی بت رکھا ہوا تھا. تو اہل جاہلیت میں جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ صفا مروہ کا طواف کرتے وقت جو بت صفا کے اوپر ہوتے تھے، جو بت مروہ کے اوپر ہوتے تھے، ان کو برکت کے لیے ہاتھ لگاتے تھے، ان بتوں کو. تو جب اسلام کا ظہور ہوا اور بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں نے کہا کہ صفا اور مروہ میں تو ان بتوں کی وجہ سے صحیح کی جاتی تھی. اب جب بتوں کو توڑ دیا گیا، پہلے تو وہ بت وہاں پر پڑے ہوئے تھے جس وجہ سے وہ صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے. اور جب صفا پر جاتے تو صفا کے بت، اور جب مروہ پر جاتے تو مروہ کے بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، ان کو چھوتے تھے. اس لیے وہاں پر طواف کرتے تھے کہ صفا مروہ کی جو کعبے کے سامنے دونوں پہاڑی ہیں، بت پڑے ہوئے تھے، پھر ان بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے. تو اب جب اسلام قبول کیا لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اس وقت ایسا ہوتا تھا تو یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے. صفا مروہ کی ان بتوں کی وجہ سے صحیح کی جاتی تھی، تو ان میں طواف کرنا یہ شعائر اسلام سے نہیں ہے، یہ اسلام کی نشانیوں میں سے نہیں ہے جن سے. تو اس وقت جن سے پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جس نے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا ان پر ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تم ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہو، تم اللہ کے حکم سے کر رہے ہو. صفا مروہ کا جو طواف ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نفل نیکی کی تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ جزا دینے والا
اور خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔